میرے دو سوالات ہیں آپ سے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ مسجد میں نکاح کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ اختلاف سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ اس کو سنت کہتے ہیں اور بعض لوگ بدعت کہتے ہیں، اسپیشلی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے مسجد حرام میں نکاح کرنے کا، تو اس بارے میں بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہاں سے اسپیشلی لوگ قصدن جاتے ہیں مسجد حرام میں نکاح کرنے کے لیے، تو کیا یہ بھی سنت میں آئے گا یا بدعت میں آئے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ در مختار کی روایت ہے کہ اختلفوا فی کراہت الزفاف فیہ والمختار لا یکرہ، تو اس کو عبارت کو سمجھنے میں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، اگر آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ میں کر دیتا ہوں۔ مسجد کے اندر جو نکاح کا معاملہ ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ اقوال مل جاتے ہیں، کئی لوگ شاید اس کو سنت سمجھنے لگ جاتے ہیں اور کئی لوگ تو بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر نکاح منعقد کیا جائے، نہ تو یہ بدعت بنتا ہے نہ یہ سنت بنتا ہے، یہ ایک مباح کام ہے۔ کسی نے مسجد کے اندر اگر نکاح کو انعقاد کیا، اوکے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ قدر تفصیل ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، ایک تو روایت آئی ہے ترمذی کی جس میں الفاظ ہیں وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نکاح کی محافل جو ہے وہ مساجد میں منعقد کیا کریں۔ لیکن روایت کے اندر ظاہر ہے کوئی بھی بات آتی ہے تو جب تک وہ پایہ ثبوت تک نہ پہنچے، اس کی سند کی اور متن کی اعلیٰ تحقیق نہ ہو جائے، تب تک اس سے استدلال باطل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو روایت ہے ترمذی کی، آپ اس پہ ابن حجر عسقلانی کے کامنٹس بھی دیکھیں گے، انہوں نے بالکل اس کو ضعیف سے رکھا ہے۔ محدث بیہقی بھی اس کے جو راوی ہیں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، محدث البانی صاحب کو بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی جمع غفیر ہے محققین کا، ان کے نزدیک یہ الفاظ روایت کے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا جب روایت ثابت نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مبارک زمانہ میں اگر دیکھیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے بہت سے آپ دیکھیں گے جو نکاح ہیں وہ مساجد میں منعقد نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے نکاح مساجد میں نہیں ہوئے۔ ہاں، مسجد کے اندر نکاح ہوا بھی ہے، ایسا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح کروایا تھا، ایجاب و قبول کروایا تھا، مسجد کے اندر ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، لہٰذا اب ہمیں قرآن پاک سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ذکر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی جب ہمیں اجازت دی، نکاح کا جب ہمیں حکم دیا، اسے استعمار اور عمارت کے زمرے میں ڈالا۔ یہ لیکچر پیچھے گزر چکا ہے جس میں میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے عمارت اور استعمار ہے۔ ہر وہ چیز جو اس میں داخل ہوتی ہے وہ نہایت درجے کی مطلوب ہو جاتی ہے، یہ چیز اسی سے متعلق ہو جاتی ہے نکاح کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا حکم قرآن میں دیا، ظاہر ہے اس کو ہم کہیں گے کہ بالکل اپنے اطلاق پر ہی رہے گا، کسی طرح کی کوئی قید اللہ پاک نے تو ذکر نہیں فرمائی۔ نکاح کا انعقاد وہ مسجد کے اندر ہوگا یا مسجد کے علاوہ ہوگا، دونوں صورتوں کے اندر اباحت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت بن رہا ہے یا یہ سنت بن رہا ہے۔ تو مسجد میں نکاح کی محفل نہ سنت ہے نہ بدعت ہے، دونوں طرف زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سب سے اعلیٰ تحقیق آپ اگر دیکھیں گے محمد بن صالح عثیمین صاحب، ان سے بھی یہ سوال ہوا مسجد کے اندر نکاح کے حوالے سے، اور پوچھنے والے نے یہ بھی کہا کہ کئی لوگ مستحب کہہ دیتے ہیں، تو مستحب بھی ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے بالکل واضح فرمایا کہ استحباب ایک حکم شرعی ہوتا ہے، جب تک نص وارد نہ ہو ہم استحباب کا قول بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ جو روایت اس میں بیان کی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک ہمیں ایک علی الاطلاق اجازت نکاح کا دیتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی بھی مکان کی قید نہیں ہے۔ بھائی آپ مسجد کے اندر کسی کا یا وہ قبول ہو جائے، کسی کا غیر مسجد میں ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں حکم برابر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا استحباب کا قول بھی بلا دلیل شرعی بنا دیا جائے گا، پرابلم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک عام طریقہ تھا کہ زیادہ تر نکاح جو ہے وہ مساجد کے باہر ہی ہوا کرتے تھے۔ ہاں، مسجد کے اندر ہونا بھی بعض صحابہ کا نکاح ثابت ہے، لہذا دونوں چیزیں برابر ہیں، نہ استحباب کا قول ٹھیک، نہ سنت کا قول ٹھیک، نہ بدعت کا قول ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب نکاح کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے اللہ بیان فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ نکاح کے اندر عورتوں کا مردوں سے ایک بہت بڑا عہد لیا جاتا ہے، وفا کا عہد لیا جاتا ہے۔ نکاح سمپل ایجاب و قبول نہیں ہے کہ بس ایجاب و قبول کیا سب کچھ ہے، یہ خواتین کی طرف سے ایک مضبوط عہد ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے گی تو اس کے ساتھ وفا کی جائے گی، اس کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، معاشرت بالمعروف کی جائے گی۔ اس کا ایک مضبوط عہد ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ نمبر 2، اعلان نکاح کے اندر ہونا قرآن کا حکم ہے، جسے ہم گواہ بھی کہتے ہیں کہ گواہوں کے سامنے وہ بھی اعلان کی صورت ہوتی ہے، اعلانیہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نص کرتا ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، چھپ چھپا کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اوپنلی معاملات ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے نکاح کے اندر حلال رستہ اور حرام رستے میں بنیادی فرق ہی ہے کہ یہ سب چھپ چھپا کے کام ہوتے ہیں، یہ اوپن ہوتے ہیں، تو اوپنلی اعلان ہونا چاہیے، قرآن نے اس کی بھی نص کی۔
اسی طرح قرآن کہتا ہے اشاعت ذوی العدل ہونے چاہیے. تو مساجد ایک سب سے بہترین جگہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر نیک لوگ بھی ہیں, محلے دار بھی سارے اویلیبل ہیں, اعلان بھی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے, اور میثاق جب لینا ہے ظاہر ہے وہ جگہ کا خیال رکھے گا انسان, اور اللہ کے گھر میں ہے تو اس عہد کی پاسداری بھی اس کے دل کے اندر زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ نیک صالحین لوگ مسجد کے اندر بھی موجود ہوں گے. تو مسجد اس لیے اچھی جگہ ہے, لیکن استحباب ثابت پھر بھی نہیں ہم کر سکتے, سنت یا استحباب, اور بدعت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, بدعت بھی نہیں اس طرح ہوگا. ہاں مسجد کا آداب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے, یہ لازمی چیز ہے, اس کے بغیر پرابلم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مسجد کے لیے جو مقاصد ہیں, جو اصلی مقصد ہے مسجد کا, وہ قرآن میں بیان کیا ہے اس کو. مثال کے طور پر وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اللہ کی عبادت کے لیے جو یہاں پر مہمان آئیں گے اللہ تعالیٰ کے, اس کے لیے جگہ کا اہتمام ہو, صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو. ایسا نہ ہو کہ نکاح کی محفل منعقد کی, نماز کا بھی وقت آ رہا ہے اور وہاں پر جو ہے نا نمازیوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی نماز پڑھنے کی, تو وہ جو رکع السجود جو مہمان آ رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام بھی اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر عبادت جو اللہ کی کر رہا ہے, نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے, اس کے پاس بیٹھ کر آپ نے اونچی آوازیں بھی نہیں کرنی کہ نماز میں خلل آئے اس کا. بلکہ ایک باقاعدہ واقعہ بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد تشریف لائے تھے, تو نماز ہو رہی تھی, کہیں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, تو کچھ لوگ بیٹھ کر کے وہ اگرچہ اچھی باتیں کر رہے تھے لیکن ان کی آواز تھوڑا, جسے آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ درس وغیرہ سا کچھ ہو رہا تھا, لیکن آواز بلند ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا کہ وہ نماز پڑھیں, ان کی نماز میں خلل ہوگا. اسی طریقے سے قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے جو گھر ہیں, ذکرہ یذکر فیہ اسم اللہ, اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر نکاح کی محفل منعقد کرنی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہاں ڈھول ڈمکے لے کر کے آپ آ جائیں اور مسجد کو تماشا بنا دیں. تو ان چیزوں کا تو خیال کرنا ہی پڑے گا. مسجد کا تقدس وہ پامال نہیں ہوگا پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو آپ نے جزی بیان کی ہے نا, یہ جزی دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں نا. وہ ہم نے کسی کتاب کے اندر جزی پڑھ لی, بھائی علماء نے لکھا ہے کہ غالباً اس طرح کی عبارت ہے کہ مسجد کے اندر اگر نکاح کے بعد زفاف بھی ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے. تو اس سے کئی لوگ سمجھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار کیسے فقہا, ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے زفاف عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لیلۃ العرس کو, یعنی شادی کی پہلی رات گزارنا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو کیا لکھ دیا کہ مسجد کے اندر نکاح بھی کر سکتے ہیں اور مسجد کے اندر میاں بیوی پہلی رات بھی گزار سکتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے پہلی رات اس کے اندر جسمانی ریلیشن بھی زیادہ تر انسان جو ہے متوقع ہوتا ہے. تو بھائی یہ کیا مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں پڑھنا بھی چاہیے, عربی میں بھی مہارت ہونی چاہیے. عربی لینگویج میں مہارت نہیں ہوتی نا تو بلا وجہ کے اعتراض ہوتے ہیں. عربی کے اندر ایک لفظ ہے جسے ہم زفاف کہتے ہیں, لیکن اسی لفظ کو اگر آپ زیر کے ساتھ پڑھ لیں گے نا, زفاف, تو اس کا ترجمہ پھر لیلۃ العرس والا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ رخصتی کر دینا. زفاف, یہ فقہاء کرام کی یہ عبارت ہے زفاف کی. یعنی بعض دو ادوار ایسے گزرے تھے 8ویں صدی 9ویں صدی یا 11ویں صدی, اس کے اندر کچھ لوگ مسجد میں نکاح کرتے, مسجد میں ایجاب و قبول ہوتا, یہ میثاق ہوتا, سب کچھ ہوتا, اعلان ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پھر وہ دلہن کو بھی لے آتے, پھر دلہا دلہن کی رخصتی وہیں مسجد سے ہی کروا دیا کرتے. یہ ایک رسم تھی, اس وقت چلتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء نے کہا مباح بھی مسجد میں نکاح کرنا کو حرام تھوڑی قرآن نے قرار دی. تو یہاں پر بھائی کئی فقہاء کرام نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو اب ہماری رسم چل رہی ہے کہ ساتھ ہی رخصتی بھی کروا دیتے ہیں مسجد سے ہی, تو یہ جو زفاف کا کام ہے, رخصتی کا کام ہے, اس میں کوئی چیز قرآن ممانت نہیں کرتا. ہمارے پاس کوئی نص ایسی نہیں ہے کہ منع کر دیں کہ بھائی یہ حرام ہے. ہاں ایک چیز ہے جس کو علماء نے لکھا کہ مفسدہ دینی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد کا حرمت پامال ہو یا دیگر ممانتوں کے اندر ہم داخل ہو جائیں, اس چیز کا خیال رکھا جائے. اب بات وہی ہے کہ بھائی یہ زفاف کو زفاف کر کے, یہ ہم کوئی تعویلیں بیان نہیں کر رہے ہیں, یہ انہی اکابرین نے ذکر کیا ہے. جیسے اگر آپ در مختار کا غالباً مجھے حوالہ دے رہے ہیں تو اسی کے نیچے حاشیہ دیکھ لیجئے گا, رد المختار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ زفاف نہیں, یہ زفاف ہے, زیر کے ساتھ ہے. اور یہ چونکہ ایک رسم تھی ایک زمانے کے اندر کہ مسجد میں نکاح کر کے وہیں سے رخصتی کا آغاز کیا جاتا تھا, تو علماء نے ذکر کیا کہ اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے قرآن سنت کے اندر. ہم کیسے بولیں بھائی مسجد سے رخصتی حرام ہو جائے گی. ہاں صرف یہ ہے کہ مسجد میں کسی بھی طریقے سے دینی فساد لازم نہیں ہونا چاہیے. مسجد کا ایک تقدس ہے, اس کا خیال رکھیں. تو یہ کچھ اعتراضات آ جاتے ہیں, اور اعتراضات آتے کیوں ہیں بیٹا, اس کی بھی وجوہات بہت زیادہ ہیں. اگر یہ آپ کہیں گے تو بڑا لمبا لیکچر ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں چونکہ ایک نفرتیں زیادہ پھیلی ہوتی ہیں نا, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. کوئی کتاب دنیا میں اللہ کی کتاب کے بعد ایسی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو 100%. کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو ہر بات کے اندر ہی درست چلتا جا رہا ہو. غلطیاں ہوتی ہیں, فقہ کی کتابوں سے بھی غلطیاں نکل آتی ہیں.
کئی مسائل استدلال میں کمزور نکل آتے ہیں. اسی طرح احادیث کی کتابیں دیکھیں، اس میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، ضعیف حدیث ہیں. حاکم مستدرک محدث ہے، وہ بہت سی حدیثیں ہیں، یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے، لیکن وہ جھوٹی حدیثیں نکلتی ہیں بعد میں. اب علامہ ذہبی کو صرف پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. اسی طریقے سے جو محدث ترمذی ہیں، یہ کئی حدیثوں کی تصحیح کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، وہ بھی موضوع نکلتی ہیں، وہ بھی ضعیف نکلتی ہیں. تو سر یہ ہوتا ہے جہاں پر انسان ہے اور وہ انسان نبی نہیں ہے، اس کی تحقیق میں کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں. تو اگر آپ نفرت رکھیں گے نا اپنے دل کے اندر، تو یا کتاب میں یہ کیا لکھ دیا تو اس کو پھر اچھالیں گے، تو یہ جذباتیت اچھی چیز نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو دیکھیں جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض بھی ٹھیک بنتا ہے یا نہیں، تو اس پہ غور کر لینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کہیں غلطی مل بھی جاتی تو ماضی میں بھی اگر علماء ہے، فقہاء ہے، سر وہ بھی انسان ہی گزرے، فرشتہ کوئی نہیں گزرا. ہر ایک بندہ جو ہے وہ نبی نہیں ہے، نہ اس پر وحی ہو رہی ہے. کہیں غلطی ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو خاص طور پہ جو حرم کے اندر جو نکاح ہوتے ہیں، ظاہر ہے لوگ شوق ہے، تو اس پہ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں گے کہ حرم کے ہی بڑے عالم دین ہیں نا، عبدالعزیز بن باز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے، اور باقاعدہ ان سے بھی سوال ہوا کہ حرم مکہ مدینہ کے اندر لوگ اکثر نکاح کرواتے ہیں، تو یہی جواب آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے کوئی الگ حکم ہمارے دین میں موجود نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہاں نکاح کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا یا مسجد میں نکاح کریں گے تو زیادہ ایسا فضیلت ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں اس پہ نص کوئی وارد نہیں ہے، آگے بس رسم ہے، کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے جی، اس کا دل ہے، تو اباحت کے اندر ہی انہوں نے بھی ڈالا تھا. تو حرم کے علماء کا بھی غالباً یہی سٹینڈ آپ کو ملے گا، اور مضبوط بھی یہی ہے. مستحب کا قول کہنا کمزور بن جائے گا، دلیل شرعی کوئی ہمارے پاس نہیں. سنت کا قول کہنا بھی وہ تو بالکل زیادہ بڑا عیب ہو جائے گا. اور بدعت قرار دینا بھی پرابلم ہے. بدعت ایسے نہیں ہو جاتی ہے سر، اللہ تعالیٰ نے ممانت نہیں کی ہے تو ہم کہاں سے اس کو کہیں. ہاں یہ جتنا اس کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا، عمارت کا حکم نکاح کے اندر آ جاتا ہے، عبادت کا حکم نکاح میں آتا ہے، اعلان کا حکم نکاح میں ہو، اور مسجد ایسی جگہ ہے جس میں یہ سب چیزیں بدرجہ اولا آ جاتی ہیں، تو بدعت کا حکم نہیں ہے. بدعت کی طرح مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے غالباً محقق ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے بدعت کا قول اور ذکر کیا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر نکاح مسجد میں منعقد کرنا اس کو سنت کوئی بولے گا، اب وہ بدعت کا شکار ہوگا کہ وہ غلط نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں یا دین کی طرف کر رہا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جس چیز کی سنیت ثابت نہ ہو اس چیز کو اگر ہم دین کا ایک سنت قرار دے دیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ ایک جھوٹی نسبت ہوگی، اس بنیاد پر وہ عمل ہے اس کے اندر زیادہ کراہت آئے گی. تو البانی صاحب کی تحقیق بھی بڑی پیاری ہے. ہمارے یہاں بھی میں خیال سنت کوئی بھی نہیں کہتا مسجد کے اندر نکاح کو، میں نے نہیں سنا، یا پاکستان میں بھی کسی عالم دین کو کوئی مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مسجد میں نکاح کرنا، بسم اللہ جی کر لیں، تو مباح ہے، اجازت ہے، ممانت کہیں بھی نہیں ہے. باہر نکاح کریں، مسجد میں کریں، بسم اللہ، سب ٹھیک ہے جی.